انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے سوالات کی طرف، آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہماری مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فیصل ہے، میں ضلع گوجرانوالہ تحصیل کاموکی سے بول رہا ہوں۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو سانس کا مسئلہ ہے، انہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو آپ کوئی ان کا استخارہ کیجئے اور ہمیں کوئی روحانی علاج بتائیے تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل بھائی، آپ نے والدہ کا نام تو نہیں بتایا نا؟ آپ نے والدہ کا نام تو نہیں بتایا، استخارہ سلسلے میں نہیں کیا جا سکے گا، لیکن جو آپ نے بیماری کا بتایا آپ کی والدہ کے لیے، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عباد علی بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف ہے، اس کا نام ہے امرت، اس کی والدہ کا نام جو ہے وہ بلقیس بی بی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا جو نام ہے عباد علی، میری والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ میں استخارہ کروانا تھا، میری شادی کو 9 ماہ ہو گئے ہیں، تو جو ہے نا گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، اس کا استخارہ میں نے کروانا تھا۔ یہ عورت میری جو ہے نا میرے ساتھ آج کل کو مسئلہ گھریلو مسئلہ بن کے نا طلاق کی طرف چلا گیا مسئلہ، اس کا میں نے استخارہ کروانا تھا کہ کیا بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے۔ دیکھیں، طلاق کے حوالے سے تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا، بہرحال ہم آپ کی پریشانیاں ہیں، جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، اس حوالے سے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا معاملات ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل پھر ہم آپ کو اس کا حل بھی بیان کریں گے، روحانی علاج بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی عباد علی بھائی، آپ بھی درود پاک پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی درود پاک پڑھیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ استخارے کیے جا رہے ہیں، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی درود پاک پڑھیں، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ 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 صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے کر دیے گئے۔ ہمارے 2 اسلامی بھائی تھے، ایک نے اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج معلوم کرنا چاہا ہے، اور ایک اسلامی بھائی نے استخارے کے حوالے سے کہا۔ فیصل بھائی، گجرانوالہ سے آپ نے کال کی، اس حوالے سے آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کو سانس لینے میں بہت پرابلم آ رہی ہیں اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ 7 دن تک 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اگر آپ کی والدہ یہ عمل نہیں کر سکتی تو گھر کا کوئی دوسرا فرد اس وظیفے پر عمل کر کے آپ کی والدہ پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور مزید یہ کہ گجرانوالہ میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے، آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے۔ سانس کی بیماری کا خاص ایک اس کا تعویذ دیا جاتا ہے، تو آپ وہ تعویذ بھی حاصل کروا لیجئے، کارڈ کا عمل بھی کروائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔
اس کے بعد عباد علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کافی اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے درمیان کافی نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگیاں نہیں ہیں، آپس میں ذہن نہیں مل پا رہے ہیں، کوئی عملیات نہیں ہیں، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ حکمت عملی کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن کے درمیان نا اتفاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اگر ممکن ہو تو لاہوری نمک پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ نمک پہ دم کر دیجئے۔ پھر وہ دم والا نمک گھر میں جب کھانا بنتا ہے، سالن بنتا ہے، اس کھانے میں سالن میں ملا دیجئے۔ گھر کے جو افراد وہ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور مزید یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، وہ تعویذات بھی حاصل کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہو جائے گا۔ اور وہ مدنی پھول جو امیر السنت دعوت برکاتہ العالیہ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے تحریر فرمائے ہیں، مختلف مکتبۃ المدینہ کے رسائل میں آپ کو مل جائیں گے۔ ان مدنی پھولوں کے مطابق گھر میں ماحول بنانے کی کوشش کیجیے، عمل اختیار کیجیے، عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہوگا اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ شروع ہوا فیضان رمضان۔ اس میں ابتداً ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کی، پھر نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کی، اس کے بعد آپ کی قول تھیں، آپ کے سوالات تھے، روحانی علاج تھے، آپ کے استخارے کیے جا رہے تھے۔ اب اس سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھانے کے لیے دوسرے مبلغ دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں، آپ کی قولز ہوں گی، آپ کی فرمائشیں ہوں گی، آپ فرمائشیں کر سکتے ہیں، اپنی قولز کر سکتے ہیں اور نعتیں بھی سن سکتے ہیں، منقبتیں بھی آپ سن سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کی فرمائش لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں آپ کی فرمائش ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ یقیناً ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیے، چونکہ الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال
मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुम आलिया ने हमें जो 72 मदनी इनामात अता फ़रमाए इस्लामी भाइयों के लिए, उसमें सबसे पहला मदनी इनाम वो अता फ़रमाया अच्छी अच्छी नीयतों वाला, कि हर नेक और जायज़ काम से पहले हमें अच्छी नीयत कर लेनी चाहिए। आइए अपने रब अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें किए लेते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अव्वल ता आखिर इंशाअल्लाह इस सिलसिले में रहेंगे। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ मौजूद जो इस्लामी भाई हैं वो भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि जब सल्लू अलल हबीब कहा जाए तो दुरूद पाक पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रहमत की बात सुनेंगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो दुरूद पाक पढ़ेंगे। बुजुर्गान दीन रहमुल्लाहुल मुबीन का नाम आएगा, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का इसम गिरामी आएगा तो इंशाअल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ेंगे। मज़ीद में अच्छी नीयतें अपने लिए शामिल कर लेता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का कलिमा बुलंद करूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेकी की दावत आम करूँगा, बुराई से मना करने की कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी कामों की रग़बत दिलाऊँगा। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है, जिसने मुझ पर रोज़े जुमुआ 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। तो आप भी नियत कर लीजिए, आज शब जुमा है और कल जुमा का मुबारक दिन है, ज़हे नसीब 200 बार दुरूद पाक पढ़ने की अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा सिलसिला इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ ना कुछ मदनी फूल भी हासिल करते हैं और इस सिलसिले की तरकीब इस तरह होती है, जो हमारे नए नाजरीन हैं जो पहली मरतबा इस सिलसिले को देख रहे हैं उनके लिए कुछ अपडेट कर दूं मैं कि चूँकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए कुछ मौजूद है। तो क्या मौजूद है इंशाअल्लाह वो हम बताएंगे। इसमें आप मज़ीद भी अगर कुछ फरमाइश करेंगे तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की जो मजलिस है वो पूरी कोशिश करती है कि उसे तलाश करके फ़ौरन आपके लिए पेश कर दिया जाए और आपकी इस फरमाइश को पूरा किया जाए। आप चाहते हैं कि मदनी बहारों का कोई गुलदस्ता सुनेंगे, वो भी आपको सुना देंगे। मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह वो मदनी महक भी आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सुन्नत और आदाब से मुतालिक मदनी गुलदस्ते मुख्तलिफ़ खाके वगैरह बने हैं, उसमें से कोई खाका आप देखना चाहते हैं, कोई मदनी गुलदस्ता देखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। बच्चों की मालूमात के लिए बड़ा प्यारा ही सिलसिला है, मालूमात ही मालूमात। इसमें से अगर कोई आप गुलदस्ता देखना चाहते हैं, इस सिलसिले के कुछ मनाजिर देखना चाहते हैं इंशाअल्लाह वो भी दिखाएंगे। फिर मदनी गुलदस्ते बापा के हैं, निगरान शूरा के हैं, दीगर मुबल्लिगीन के मदनी गुलदस्ते हैं वो देखना चाहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बैरून मुल्क सफ़र के मनाजिर देखना चाहते हैं माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिखा दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप दिखा देंगे तो हमारे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल के नाजरीन को भी जहन मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं, सुभान अल्लाह। तो इस तरह आप जो है अपनी फरमाइश हमें करें और उस फरमाइश को पूरा करने की कोशिश हमारी होगी। मदनी गुलदस्ता, फिर निगरान शूरा का जो सिलसिला है इबरतनाक ख़बरें वो आप देखना चाहते हैं, उसका कोई क्लिप देखना चाहते हैं, उसके कोई सिलसिले का कोई क्लिप देखना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे वो आपकी फरमाइश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा, मक्का देखना चाहें, मदीना देखना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात देखना चाहें, औलिया कराम के मज़ारात की ज़ियारत करना चाहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले में आपकी ये फरमाइश भी पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई दावत इस्लामी के जो इतने सारे मदनी काम हैं उसका कोई प्रोमो में बता दें कि दावत इस्लामी क्या क्या कर रही है, किस किस शोबे में काम कर रही है, तो वो उसका एक प्रोमो छोटा सा बना हुआ है, वो भी आपको दिखाया जा सकता है। लेकिन ये सब कैसे दिखाएंगे? आपकी कॉल होगी, आपकी फरमाइश होगी, पूरी करने की कोशिश हमारी मजलिस करेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चलें, आपकी कुछ कॉल्स हमारे पास हैं। देखिए स्क्रीन पर कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं जो बैरून मुल्क से कॉल करने वाले हैं, यूके, USA, कनाडा, दीगर साउथ अफ्रीका वगैरह से जो कॉल करना चाहते हैं उनके लिए भी स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे। इसके अलावा बाबुल मदीना से, पाकिस्तान से जो कॉल करना चाहते हैं उनके लिए भी नंबर मौजूद हैं। हमारी स्काइप ID भी मौजूद है,
آپ اس پر بھی ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اپنے میسیجز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کافی میسیجز آپ کے آتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسے بھی سلسلے میں شامل کریں گے. چلیں ابتداءً کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ کالز چلا دیجئے تاکہ ان کی اس فرمائش کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں. میرے بھائی باپا جان کی منقبت سنا دیں، میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ابتدائی باپا کے ذکر خیر سے ہو گئی ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال بھی چلا دیجئے. جی وہ جو جمعہ نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھتے ہیں نا، وہ تو سنوا دیں. جمعہ، اچھا جمعہ کی نماز کے بعد جو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں وہ سنا دیں. ٹھیک ہے، اگلی کال بھی لے لیجئے. میرا نام محمد سعادت طاری ہے. میں مرکز لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری فرمائش ہے کہ مجھے سیدی اطہار سلام اور جعلی پیر والا مدنی مذاکرہ دکھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جعلی پیر والا خاکہ تو کل دیکھ لیا. باپا کی منقبت انشاءاللہ سیدی اطہارہ، اس کو انشاءاللہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی اگلی کال بھی لے لیجئے. میرا نام نہیں ہے اور میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میں نے مولوی اہل سنت دامت برکاتہ مولوی اہل سنت دامت برکاتہ مولوی کا کلام سننا ہے. یہ تیرا اونچا کام کا نام ہے الیاس قادری. یہ بھی منقبت کی، باپا کی منقبت کی ماشاءاللہ، یہ تینوں ایک جیسی ہیں. تو سبحان اللہ، اگر یہ دونوں کلاموں کو مکس کر کے سیدی اطہارہ اور تیرا اونچا نام ہے الیاس قادری، اگر ماشاءاللہ یہ مل جائے، اس کو ڈھونڈ لیجئے اور مل جائے تو سبحان اللہ مدینہ مدینہ چلا دیں گے، ان کی فرمائش پوری ہو جائے گی. ایک کال اور لے لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتان شریف اجتماع کے مناظر دکھا دیجیے. میں سلمان جیلانی لاہور سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ملتان شریف بین الاقوامی اجتماع کے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں، چلیں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آپ کو دکھانے کی ہماری مجلس کوشش کرتی ہے. بھائی ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہم سے فرمائش کر رہے ہیں، ان کی فرمائش کو پورا کرنا، یہی تو ہمارے سلسلے کا مقصد ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی پورا کریں گے. مدنی پھول بھی ہم حاصل کرتے رہیں گے. ہمارے پاس جو اس وقت مزید ویڈیو کال بھی موجود ہے، تو ایک ویڈیو کال بھی چلا دیجئے. سبحان اللہ، اسے بھی ہم لے لیتے ہیں، اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جب تک جو پرانی کالز ہیں اس کو تلاش کیجئے، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کو تیار ہے. سبحان اللہ، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. کاش کہ ایسا ہی ہو جائے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہو جائے. چلیں بھئی یہ کلام بھی انشاءاللہ سناتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، تو کیا ہی مبارکباد ہے کہ نعت خواں ہمیں باپا کی منقبت سنا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سیدی اطہارہ اور وہ دونوں مکس کر کے تھوڑا سا اگر جو آپ کو آتی ہے وہ سنا دے. چل سبحان اللہ. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر. اس کا تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام ہے الیاس
قادری اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جمعہ کے صلاۃ و سلام اس کے مناظر بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. چلے وہ سیدی عطارہ والی مدنی منع کی جو خواہش ہے وہ بھی پورا کر دیتے ہیں. ساتھ مدنی منع ہمارے سلسلے میں ساتھ ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا آپ کو میں وہ سناؤں کہ کل جو ہم نے ترغیب دلائی تھی کہ ایک کھجور سے اور پانی کا ایک گلاس پی کے افطار کر کے نماز کے لیے چلے جائیں منہ صاف کر کے. تو مغرب کی نماز کے بعد میں جب باہر نکلا تو ایک مدنی منا کہنے لگا کہ آپ نے وہ آج چینل پہ کہا تھا نا کہ کھجور اور پانی سے افطار کریں اور پھر نماز کے لیے آ جائیں. تو آج میں نے جو ہے وہ شربت بھی نہیں پیا، میں نے پکوڑے سموسے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کھجور کھائی، پانی پیا اور مسجد میں آ گیا. میں نے بولا دیکھیں ماشاءاللہ مدنی منع کس قدر کیچ کرتے ہیں بات کو، الحمدللہ. تو آپ بھی کوشش کریں، تھوڑی سی ہمت کریں. اس سلسلے میں بھی ایک مدنی پھول اور ہے انشاءاللہ پیش کریں گے. پہلے سیدی عطارہ سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. سیدی عطارہ سیدی عطارہ مرشدی عطارہ مرشدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ بولو سیدی عطارہ سیدی عطارہ مرشدی عطارہ مرشدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ زارد دنام لشم حمدہ امام لشم زارد دنام لشم حمدہ امام لشم زارد دنام لشم حمدہ امام لشم زارد تزلفاننا زارد تزلفاننا زارد دا پیزارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو میرے مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو میٹھے مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں عطاری ہوں عطاری. تیرا کرم ہے ذات باری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں عطاری ہوں عطاری. میں ہوں ضیاء میں ہوں رضوی میں ہوں ضیاء میں ہوں رضوی قادری میں قادری. سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ زارد درخسار لشم زارد کردار لشم زارد درخسار لشم زارد کردار لشم مرشد کے رخسار پر جاں میری قربان ہو مرشد کے رخسار پر جاں میری قربان ہو. زلف داڑھی اور امامہ میرے مرشد کی ہے یہی نشانی. لگتا ہے کتنا پیارا لگتا ہے یہ کتنا پیارا مرشد میرا میٹھا میٹھا مرشد میرا میٹھا میٹھا. زارد درخسار نشم زارد کردار نشم زارد درخسار نشم زارد کردار نشم زارد اولاد نشم زارد اخلاق نشم زارد اخلاق نشم زارد کردارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ
سیدی عطارا مرشدی عطارا مرشدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا مرشدی عطارا مرشدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا چور ڈاکو آندے نے نمازی پڑھ جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی پڑھ جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی پڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی پڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی پڑھ جاندے نے مٹھا مرشد ویکھو ہاں مٹھا مرشد ویکھو تک دیرائے سوار دا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا زارد دا بلال نشم زارد دا عبید نشم زارد دا بلال نشم زارد دا عبید نشم زارد دا بلال نشم زارد دا عبید نشم مرشد کے بلال پر جاں میری قربان ہو مرشد کے عبید پر جاں میری قربان ہو مرشد کے عبید پر جاں میری قربان ہو زارد دا اولاد نشم زارد دا اولاد نشم زارد دا اولاد نشم زارد دا کمبینا مرشد کے اولاد پر جا میری قربان ہو مرشد کے سب کنبے پر جا میری قربان ہو سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. باپا کی منقبت بھی سن لی، آپ کی فرمائش یہ بھی پوری ہو گئی، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کی فرمائشیں چلتی رہیں گی. اسکرین پر نمبر موجود ہیں، اس نمبر پر کال کیجئے. بیرون ملک سے بھی کالیں آ رہی ہیں، اطلاع مل رہی ہے، تو ان کالز کو بھی ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. آپ گھبرائیں نہیں. ہماری کال کی چلانے کی کوئی ترکیب اس طرح سے ہے کہ آپ کی کال آتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، اس کی تفتیش ہوتی ہے اور انشاءاللہ پھر اس کو چلایا جاتا ہے. تو تھوڑی سی ترکیب بنتی ہے. تو کل ہم نے ایک مدنی پھول حاصل کیا جو مدنی منع نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہوں نے ایک کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا. تو آئیے آج کچھ مدنی پھول میں اور پیش کرتا ہوں، اور مدنی پھول جس کتاب سے پیش کر رہا ہوں روزانہ وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ باپا کی لکھی بھی تحریر فیضان رمضان. یہ فیضان رمضان سے الحمدللہ آپ کو مدنی پھول پیش کر رہا ہوں. اس کا صفحہ نمبر 196 196. یعنی اس میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ایک آدھ کھجور سے افطار کر لیں اور پھر دعا ضرور مانگ لیا کریں. کم از کم کوئی ایک دعائے معصورہ ہی مانگ لے، یا یہی پڑھ لیجئے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف اوقات پر جدا جدا دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے کم از کم کوئی ایک دعا تو یاد کر ہی لینی چاہیے. اس کو پڑھ لینا چاہیے. افطار کے بعد کی ایک مشہور دعا یہ الحمدللہ یہاں موجود ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو ترغیب دلا دوں اور پڑھ کر بھی بتا دوں تاکہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ عز و جل میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا. سبحان اللہ، کتنی مختصر سی دعا ہے. پھر آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں. ہمارے یہاں تو کچھ نظام اس طرح کا ہے کہ افطار کے غالباً 10 منٹ بعد، کہیں 5 منٹ بعد، کہیں 7 منٹ بعد جماعت کا اہتمام ہوتا ہے. تو آپ افطار کر لیں اور پھر دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی بڑی برکتیں ہوں گی، کیونکہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہی قبول ہے. اب یہ جلدی مچاتے ہیں کہ یار میری دعا میں نے کی تھی قبول نہیں ہوئی، اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کے 3 فوائد ہیں
اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، نوٹ کر رہے ہیں؟ چلیں نوٹ کر لیجئے، میں آرام آرام سے بتاتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی قبول نہ ہوئی تھیں، یعنی ہماری نگاہ میں وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقتاً اس کی قبولیت کیا ہے؟ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی یعنی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی۔ پیچھے اسنائے بھائیوں دیکھا آپ نے، دعا رائے گا نہیں جاتی، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں کثیر ثواب مل ہی رہا ہے ماشاءاللہ۔ لہٰذا دعا میں سستی نہ کریں، ایک کھجور کھا لیں، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیں اور پھر اپنے رب سے مناجات کریں۔ اب اس کے فائدے کیا کیا ہوں گے؟ چلیں وہ بتا دیتا ہوں کہ یا عفو کے 5 حروف کی نسبت سے اس کے 5 مدنی پھول ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو اسی کتاب سے۔ پہلا مدنی پھول یہ ہے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پارہ 12 سورہ مؤمن آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم۔ ترجمہ کنز ایمان شریف سے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، دعا مانگنا سنت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہٰذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے، یعنی جتنی اچھی نیتیں کریں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تیسری، دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے۔ اور نمبر 4، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے میں یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور نمبر 5، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی سستی کو دور کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت سارے پکوڑے اور سموسے اور بہت سارے لوازمات آپ کے دسترخوان پر موجود ہوں گے، میں ان سے روک تو سکوں گا نہیں آپ کو، لیکن ترغیب یہ دلا رہا ہوں کہ آپ ایک آدھ کھجور لے لیں یا پانی کا ایک گھونٹ پی لیں۔ اچھا آپ شربت پینا چاہتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر وہ ترش شربت آپ نے اپنے گلے میں ڈالا، چونکہ ابھی آپ نے کچھ کھایا نہیں، اسی سے افطار کیا اور گلے میں انفیکشن ہو گیا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میرا مشورہ ہے سادہ پانی لے لیجئے، ایک آدھ گلاس پانی پی لیجئے اور اس کے بعد رب سے دعا کر لیجئے، پھر نماز مغرب ادا کیجئے۔ اس کے بعد اچھا اسلامی بہنیں وہ جماعت کے لیے نہیں جاتی، وہ سمجھتی ہیں شاید ہمارے منہ میں کچھ بھی ہو، لیکن یہ انہیں بھی خیال رکھنا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑی ہوں گی تو انہیں بھی اسی طرح منہ صاف کرنا ہے جس طرح ہم نے کل بیان کیا تھا کہ فرشتہ نمازی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، تو جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس بات میں تھوڑی سی سینسٹیو حساسیت اختیار کریں کہ ان کا منہ بھی صاف ہونا چاہیے، دانتوں میں کچھ پھنسا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں آپ کی فرمائشیں بھی تیار ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے، چلا دیجئے ان کی فرمائش پوری کیجئے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین۔ ماشاءاللہ، صلاۃ والسلام جمعہ کا وہ دکھا دیجئے۔ سبحان اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी मजलिस कितनी फास्ट हो गई है, यानी हाथों हाथ आपकी फरमाइशों को पूरा करने की भरपूर कोशिश है। एक और फरमाइश थी, वो कलाम सुनना था उन्होंने, वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने तलाश कर लिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। चलें भाई, कलाम चला दीजिए, वो इंशाअल्लाह वो भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। मुझको दर पेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है। मुझको दर पेश है सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है। मुझको दर पेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने शाफ़क़त, नेकियों का नहीं कोई तो शाफ़क़त। मेरी झोली में अश्कों का एक हार है, नेकियों का नहीं शाफ़क़त। मेरी झोली में अश्कों का एक हार है। तेरा सानी कहाँ शाहे कोनो मकान, और मुझ सासी में होगा कहाँ। तेरे अफ़्वो करम का शहीदो जहाँ, तेरे अफ़्वो करम का शहीदो जहाँ। क्या कोई मुझे से बढ़कर हक़दार है तेरे अफ़्वो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दिल करता है ये मनाज़िर देखते चले जाएं, लेकिन चूंकि आपकी फरमाइश का हमें ख्याल है, कुछ कुछ फरमाइशें पूरी करने की हम कोशिश करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन हमारे साथ रहें और इनकी फरमाइशों को लिया जाए। अगर एक ही कलाम पूरा सुना दिया जाए, एक ही पूरा मतलब वो प्रोग्राम या सिलसिला दिखा दिया जाए, तो फिर वो हमारी फरमाइश वाला सिलसिला जो है ना वो डूम हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम हर एक की कुछ ना कुछ फरमाइश को लेते रहेंगे। तो आपकी कॉल्स हैं, और वो कल वाला जो पैकेज चल गया था तदफीन का, लेकिन मुफ्ती फारूक अलैहि रहमा की जो कब्र खुली थी उसके मंदिर फरमाइश की थी, चलें उनकी फरमाइश को आज पूरा कर देते हैं। दिखाइए मुफ्ती फारूक अलैहि रहमा की जो कब्र। जब इस्लाम भाई अंदर उतरे तो मैंने ये देखा कि मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी चमक रही। मैं सबकी मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए आया था, आमतौर पर फातिहा पढ़ने आते हैं।